ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے کہا کہ میں نے چائے کو طلاق دے دی ہے اور پھر وہ پینا شروع کر دے تو گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بھولے بھالے کویسچن ہیں جو میرے پاس آتے ہیں میلز کے تھرو یا واٹس ایپ پہ، تو میں کبھی لے لیتا ہوں تاکہ چلیں کچھ نئے قسم کے ہوتے ہیں، کچھ نئی معلومات بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں، طلاق صرف زوجہ کو ہوتی ہے، یہ عرف عام میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو کھانے پینے کو طلاق دے دی، میں نے تو پانی کو طلاق دے دی ہے، اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، نہ یہ کوئی ایسی شرعی قسم ہے کہ اس کو توڑنے پر، بلا وجہ توڑنے پر آپ گناہگار ہوں۔ لہٰذا اگر کسی نے ایسا کہہ بھی دیا تھا اور پھر چائے پینا شروع ہوئی تو اس سے شرعی لحاظ سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ایک بچی نے کویسچن کیا کہ میں ایک ڈینٹسٹ ہوں اور جس جگہ پر میری تقرری ہے وہاں پہ انسٹرومنٹ جو ہیں وہ مطلب ان کی صفائی کی کوئی مشین وغیرہ نہیں ہے، گندے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں کسی کے منہ میں یہ انسٹرومنٹ دوں کیونکہ صفائی کا کوئی اہتمام نہیں۔ تو جو میرے پاس پھر آتے ہیں کچھ کسٹمرز وغیرہ، تو میں ان کو یا تو دوا لکھ دیتی ہوں یا کسی بڑے ہاسپٹل میں ریفر کر دیتی ہوں کہ آپ وہاں چلے جائیں، وہاں علاج کروائیں جہاں صفائی کا انتظام ہے، لیکن میں یہاں سے سیلری لے رہی ہوں، تو میں بڑی پریشان ہوں، اس سیلری لینا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ جس بھی ادارے سے وابستہ ہیں، اگر اس میں ایک پوری ٹائمنگ کے ساتھ آپ وہاں پر ہیں، یعنی جو صبح 8 سے شام 8 جیسے مثال کے طور پہ ٹائمنگ ہے، تو آپ ہیں اجیر خاص۔ اجیر خاص مطلب امپلائی آپ ہیں، ان کے خاص طور پہ آپ ان کی امپلائی ہیں، اور آپ دو وجوہات کی بنا پر تنخواہ کے مستحق ہوں گی، یا دو چیزوں کی وجہ سے ہوں گی۔ نمبر 1، اس پورے ٹائم میں آپ وہاں پر حاضر رہیں۔ نمبر 2، جو کام آپ کے سپرد کیا جائے اس کام کو آپ کریں۔ تو لہٰذا اگر آپ وہاں موجود ہیں، ایک شرط پوری ہو گئی۔ اب دوسرا تھا کہ مریضوں کو صفائی کو مطلب ان کو دانت وغیرہ نکالنا یا دانتوں کی اسکیلنگ وغیرہ کرنا، یہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ آپ کے ذمہ تھا، وہ کام آپ نہیں کر رہی ہیں، آپ صرف دوا دیتی ہیں یا وہاں بھیج دیتی ہیں۔ لیکن ایک معقول وجہ آپ کے پاس ہے کہ یہ بھی ایک قانونی لحاظ سے لازم چیز ہے کہ صاف ستھرے انسٹرومنٹ استعمال کریں، گندے نہ کریں۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے درخواستیں بھی دی ہیں لیکن میرا اپلیکیشنز وغیرہ کو ریجیکٹ کر دیا گیا یا مطلب اس پہ توجہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ باہر آپ اپلیکیشنز دیتی رہیں اور بالکل آپ ان گندے چیزوں سے کسی کا علاج نہ کریں کہ خامخواہ انفیکشن ہو یا کوئی بیچارہ اور کسی مرض میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ منہ کا حصہ ویسے بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، اس سے غذا اندر جاتی ہے تو پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ تو بالکل آپ کام کرتی رہیں اور اپلیکیشن دیتی رہیں۔ اب اگر وہ آپ کو انسٹرومنٹ فراہم نہیں کرتے آپ کی پوری کوشش کے باوجود، تو پھر یہ صرف آپ کا ریفر کرنا اور آپ کا دوا لکھنا، یہی آپ کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ انشاءاللہ آپ کی سیلری بالکل ٹھیک رہے گی اور اس میں آپ کی کوئی شرعی طور پہ گرفت نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ بالکل دیانتدارانہ کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے انسٹرومنٹ آپ کو ملے اور آپ باقاعدہ اپنے پریکٹس کو بھی جاری رکھیں۔ آپ کی بھی مہارت کی ضرورت ہے کہ لگاتار آپ کام کریں گی تو مہارت حاصل ہوتی ہے، صرف دوائیاں لکھنے سے تو نہیں ہوگی، آہستہ آہستہ آپ کی صلاحیت کو بھی نقصان ہوگا۔ اور دوسرا، اگر آپ نے کوتاہی کی تو پھر آپ اس وجہ سے سیلری کی مستحق نہیں ہوں گی کہ کام میں کوتاہی کی مرتکبہ ہو رہی ہیں۔